میں خود جوائن کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اور سابق سفیر انڈیا میں جناب عبدالباسط صاحب۔ عطا تارڑ صاحب بہت شکریہ، کل آپ نے پریس کانفرنس کی کہ پاکستان کے پاس مستند اطلاعات ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں انڈیا پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تقریباً 24 گھنٹے تو گزر چکے ہیں، ایک تو یہ تھریٹ کس لیول پر اور کتنا سیریسلی سے لیا جا رہا ہے اور اگلے 12 گھنٹوں میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، تھریٹ کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے اور ہم دیکھیے پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں پورا سال وار گیمز بھی چلتی ہیں، ایکسرسائزز بھی چلتی ہیں، ہماری ڈیفنس کیپیسٹی کا پوٹینشل جو ہے ہم اس کو بار بار بھی کرتے ہیں، اس کو انہانس بھی کرتے ہیں۔ تو آرمڈ فورسز آف پاکستان آر ایور ریڈی، وہ ہمیشہ رسپونڈ کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار رہتے ہیں۔ کوئی بھی جو اندرونی بیرونی کوئی سازش ہو، جارحیت ہو، تو یہ بھارت نے تو 2019 میں اس کا مزہ چکھا ہے۔ پلوامہ کے بعد ہم نے 2 جہاز گرائے اور ان کے بہترین پائلٹ کو ایک فینٹاسٹک کپ آف ٹی پلا کے واپس بھی بھیجا۔ تو پاکستان تو مکمل طور پہ تیار ہے اور پاکستان رسپونڈ کرنا جانتا بھی ہے، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، اپنی سوورنٹی کو ڈیفینڈ کرنا بھی جانتا ہے۔ تو یہ بھارت کسی بھول میں نہ رہے، پاکستان کسی بھی جارحیت کا، اگریشن کا، پرووکیشن کا بھرپور جواب دے گا، منہ توڑ جواب دے گا اور ایسا جواب دے گا کہ آئندہ ان کو جرت نہیں ہوگی کہ یہ اس طرح کے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں۔ اچھا، قسم کی فوجی کارروائی کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں انٹیلیجنس معلومات کے تحت؟ کیا مختلف کائنیٹک اٹیکس کریں گے، ایئر سٹرائک کریں گے؟ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو میرے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، مگر اگر انٹیلیجنس رپورٹس حملے کے حوالے سے میں آپ کے شو پہ شیئر کر لوں تو پھر وہ کس بات کی انٹیلیجنس رپورٹس رہ گئی؟ یا ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی جو ہے وہ کس بات کی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے؟ بطور وزیر میری یہ ذمہ داری ہے، میں نے ایک حلف اٹھایا ہے کہ جب میں نے کہہ دیا کہ ایک مستند ذرائع سے اور ایک مستند ہمارے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں اور وہ ویریفائبل ہیں اور بڑی اوتھینٹک اور ریلائبل رپورٹس ہیں، تو میرا خیال ہے وی شوڈ لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ بڑی ایک سینسٹیو ٹائم ہے، اس کے اوپر ہمیں تھوڑا احتیاط سے بھی کام لینی ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا بیانیہ بیٹھتا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت انفارمیشن کا بھی اوور ایکسپوجر کیا، اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کیا۔ تو ہم اس میں especially with regard to intelligence reports, I think we should be very cautious. No, that's understand. Thank you. اب عوام کی آگاہی کے لیے as we are in a war like situation, stock exchange سے بھی آج ظاہر وہی ہوا، جو دوست ممالک ہے کیا ان کو ان خطرات سے انٹیلیجنس رپورٹ سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگلے 12 گھنٹے میں کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، دنیا کے جو ممالک ہیں پاکستان کے ساتھ انگیج بھی ہے، رابطہ بھی ہے، اور کل جب یہ ساری معاملہ میں نے پوری دنیا کے سامنے رکھا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو پک کیا اور اس پہ کامنٹ کیا، تو یہ obviously ہم نے بھارت کے عزائم جو ہیں وہ کھل کے سامنے رکھے ہیں پوری دنیا کے، کہ یہ ان کے عزائم ہیں اور یہ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے سچویشن کافی کلیئر ہے کہ اب اس میں اگریسر کون ہے، پرووکیشن کس کی ہے، اور کس نے اس سارے معاملے کو پاکستان پہ بغیر کسی ایویڈنس کے بلیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس ایسا انسیڈنٹ جس کی ایف آئی آر اس واقعے کے ہونے کے بعد 10 منٹ کے اندر رجسٹر کر لی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں اب سب کے سامنے۔ انڈین پرائم منسٹر نے پہلگام حملے کے رد عمل میں طریقہ کار، اہداف اور وقت کے تعین کرنے میں اپنی مسلح افواج کو مکمل آپریشنل آزادی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جو کل آپ نے سٹیٹمنٹ دی 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے، اس سے یہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے آج انہوں نے جو فیصلہ کر دیا ہے؟ جی بالکل، ان کی سٹیٹمنٹ سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہمیں یہ بتا رہی تھیں۔ تو ہم تو دیکھیے کسی بھی ایسے مس ایڈونچر کو ہم خوب نمٹنا جانتے ہیں اور ماضی میں بھی کیا ہے، اور اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہم ہر جو حربہ ہے وہ استعمال کریں گے، اور ان کو بالکل کسی صورت بھی نہ ملک کا نہ اس کے عوام کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو ریسٹ ایشورڈ دے ول بی ریسپونڈیڈ ٹو in a very effective manner۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائیکل روبیو نے انڈین اور پاکستانی وزرائے خارجہ سے رابطہ کرنے کا ان کی بیان سامنے آیا، تو کیا کوئی ڈی اسکلیشن یا میڈیشن کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سعودی عرب اور ایران بھی پہلے ہی ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ دیکھیے، جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ موجودہ صورتحال وہ ابھی تک تو ڈی اسکلیشن کی طرف نہیں گئی،
اور پاکستان کا اس میں ایک اپر ہینڈ اس لیے ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ایک اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہو، اور وہی بندہ یہ کہتا ہے یا وہی سٹیٹ ایسا ریویو رکھتی ہے جس کے ہاتھ صاف ہو، جس کو پتا ہو کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے سے۔ اور عادل صاحب دیکھیے، خیبر پختونخوا کے صوبے میں، بلوچستان کے صوبے میں جو انڈین سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے، کیا انڈیا نے جعفر ایکسپریس پہ کوئی اظہار ہمدردی بھی کیا یا تشویش کا اظہار بھی کیا؟ انڈیا تو سپانسر کرواتا ہے ایسے واقعات کو۔ کلبھوشن یادو ہمارے پاس بند ہے، ان کا نیول کمیشن آفیسر، اس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود تھے۔ جو سکھوں کا قتل ہے کینیڈا میں، یو ایس میں، یہ انڈیا کے ٹرانس نیشنل ریگریشن کا اور سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے نتیجے میں ہے۔ تو انڈیا کی ایک جو سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے دنیا نے دیکھی ہے، پاکستان ٹیررزم کے وکٹم ہے۔ 90,000 جانوں کا نذرانہ کسی اور ملک نے پیش نہیں کیا۔ آج بھی ہم دنیا کے درمیان اور دہشت گردوں کے درمیان ایک دیوار ہے، اور پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اور دیتا جا رہا ہے، یہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کو یا اپنے ملک کو سیکیور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا میں ایک امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ اور جب ایک پاکستانی شہید ہوتا ہے دہشت گردوں کے خلاف، تو وہ کئی لاکھ انسانوں کی وہ جانوں کو بچاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک اوورآل امپیکٹ پورے ریجن کے اور پوری دنیا کے پیس کے اوپر ہے جو پاکستان کی کاوشیں ہیں۔ اور انڈیا آن دی ادر ہینڈ سپانسر ہے دہشت گردی کا، تو ان کو تو شرم آنی چاہیے کوئی بھی ایسی بات انڈیا کو کرتے ہوئے جس میں وہ وکٹم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دے شوڈ بی ashamed of themselves۔ اچھا طاہر صاحب، جو اسپانسر ٹیررزم کی آپ نے بات کی، پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، اور ناقابل تردید ثبوت جو ہے آپ نے ڈی جی ISPR نے بار بار دنیا کے سامنے رکھے، دنیا ان ثبوتوں کو کتنا سیریس لے رہی ہے، اور اگر نہیں لے رہی تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، دنیا نے اس دفعہ پاکستان کو بہت سیریسلی لیا ہے، اور جو پاکستان کو سفارتی محاذ پہ کامیابی ملی، چائنا کا پاکستان کو سپورٹ کرنا، ترکی کا پاکستان کو سپورٹ کرنا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی، انہوں نے کہا ہم دونوں ممالک کے قریب ہیں۔ باقی ممالک کا آپ نے دیکھا۔ دیکھیے، جو انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو سپورٹ ملے گی پوری دنیا سے اور سفارتی محاذ پہ کامیابیاں ملے گی، انڈیا نیریٹو کی وار بھی ہارا ہے اور سفارتی محاذ پہ بھی اسے ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس میں اگریسر تھا، اس کی پرووکیشن تھی، اور وہ اپنا کیس بلڈ نہیں کر سکا، جھوٹ پہ مبنی، کوئک ٹو جمپ ٹو کنکلوژنز، پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں اور بغیر ثبوت کے اٹھائی گئیں۔ تو انڈیا یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکا۔ میڈیا کے کردار کو دیکھیں، دونوں ممالک کا اگر کمپیریزن کیا جائے، جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ ہوتا تو میراتھن ٹرانسمیشن انڈین میڈیا پر ہوتی ہے اور وہ لٹرلی سپورٹ کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جبکہ پہلگام واقعہ ہوتا ہے ہمارے میڈیا نے انتہائی رسپانسبلی رپورٹ کیا، تمام جرنلسٹ آپ دیکھ لیں انہوں نے کنڈیم کیا۔ دونوں میڈیا میں جو فرق ہے وہ تو لٹرلی چاہتے ہیں کہ ابھی پاکستان پر حملہ کر دیں آپ۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا، پاکستانی اینکرز، رپورٹرز، جرنلسٹ، سوشل میڈیا یوزرز، اور میں اس میں ایک نئی کیٹیگری بھی ڈالوں گا، میمرز کی۔ پاکستان کے میم بنانے والے جو جین زی ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو میم گیم وہ نیکسٹ لیول پہ لے گئے ہیں، تو ہم نے وہاں بھی ان کو چاروں شانے چت کیا ہے۔ تو انڈیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا نے، پاکستان کی سٹیٹ نے، انفارمیشن منسٹری، پرائیویٹ سیکٹر، یہ جوائنٹ ٹیم ورک تھا جس کے نتیجے میں ہم نے انڈین میڈیا جو کہ سنسنی پہ بیسڈ ہے، سینسیشنلزم ہے، اور وہ ایک وار ہسٹیریا ہے، ان کو دھول چٹا دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب انڈین میڈیا بیک فٹ کے اوپر ہے، ان کے جرنلسٹ رو رہے ہیں کہ ہمارا بیانیہ نہیں چل رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اور کیسے بیانیہ بنائیں۔ نہ ویسٹ میں چل رہا ہے، نہ ملک کے اندر چل رہا ہے، وائسز آف ڈیسنٹ اٹھ رہے ہیں، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ مودی سرکار کو گھر میں بڑی مشکل ہے، ان کی اپوزیشن والے، ایکیڈیمیا، انٹیلیجنسیا، سکھ، مسلمان، سارے اس وقت سوال اٹھا رہے ہیں مودی سرکار پہ، اور مودی سرکار اپنا منہ چھپا رہی ہے۔